بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مسئلہ کشمیر کو دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے جنم لیا تھا اور آج تک یہ جو ہے یہ حل کیوں نہیں ہوا۔ تو یہ ہمارے پاس میپ آف پاکستان ہے جس میں پنجاب، کے پی کے، بلوچستان، سندھ، جی پی اور یہ کشمیر اور یہ لداخ اور یہ جموں کا علاقہ ہے۔ تو اگر ہم ہسٹری میں، تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ایک حکمران تھا جس کا نام تھا رنجیت سنگھ۔ تو رنجیت سنگھ جو تھا، اس کا تعلق جو تھا یہ اس کا تعلق گجرات سے تھا، اور اس نے 1801 کے اندر انگریز جو تھے ان کے ساتھ اس نے جنگ کی تھی، اور اس نے جو پاکستان کا اس وقت لاہور ہے، یہ والا جو ایریا لاہور ہے، یہاں پہ اس نے کیا کر لیا تھا، قبضہ کر لیا تھا، اور یہاں پہ اس نے اپنی سکھ ڈائنسٹی جو تھی اس کی جو اس نے بنیاد رکھی۔ تو کویشچن آتا ہے کہ سکھ ڈائنسٹی کی کس نے بنیاد رکھی؟ تو یہ رنجیت سنگھ تھا، اس نے سکھ ڈائنسٹی کی بنیاد رکھی، اور اس نے 1801 سے لے کے 1839 تک جو تھی اس علاقے کے اوپر حکمرانی کی۔ تو جو رنجیت سنگھ تھا اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا کھڑک سنگھ، اور اس کا ایک جرنیل تھا جس کا نام تھا گلاب سنگھ۔ اس کا جو جرنیل تھا اس کا نام تھا گلاب سنگھ۔ اس نے کیا کیا کہ جو اپنا بیٹا کھڑک سنگھ تھا اس کو 1817 کے اندر، اس نے جو اپنا بیٹا کھڑک سنگھ تھا اس کو 1817 کے اندر یہاں پہ جو لاہور ہے اس سے اس طرف جو ہے ملتان کی طرف جو ہے اس نے اپنے بیٹا جو تھا اس کو اس نے ملتان جو تھا اس کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ اور اس وقت جو ملتان کا جو کویشچن آتا ہے کہ اس وقت ملتان کا جو آخری گورنر جو تھا وہ کون تھا، تو اس وقت جو ملتان کا آخری گورنر تھا وہ نواز مظفر خان تھا، جس کے نام کے اوپر بعض دفعہ انٹرویو کے اندر کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ جو مظفر گڑھ ہے تو وہ کس وجہ سے اس کو مظفر گڑھ کہتے ہیں؟ تو یہ نواز مظفر خان جو ہے اس کی وجہ سے مظفر گڑھ جو ہے اس کو مظفر گڑھ کہتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے اس طرف بھیجا گیا، اور وہاں پہ اس نے جو ہے اس علاقے کو، ملتان کے علاقے کو فتح کیا۔ اور جو دوسری جانب جو اس کا جرنیل گلاب سنگھ تھا، اس نے کشمیر جو تھا اس کی طرف بھیجا، اور اس نے 1823 جو ہے اس کے اندر جو تھی جو وادی کشمیر تھی، یہ والا جو یہ کشمیر کا پورشن تھا، یہ والا کشمیر کا علاقہ تھا، اس نے اس کو فتح کر لیا تھا، اور یہاں اس کو فتح کرنے کے بعد اس نے اس کو سکھ ڈائنسٹی جو تھی اس کے اندر اس کو شامل کر دیا تھا۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی رنجیت سنگھ جو ہے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جو انگریز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، سکھوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور جو سکھ ہوتے ہیں وہ جو جنگ ہے اینگلو جو سکھ وار ہوتی ہے اس کے اندر جو سکھ ہیں وہ ہار جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو سکھ ہوتے ہیں ان کو جو انگریز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ، یعنی 1 کروڑ جو ہے وہ نانک شاہی، اس وقت جو ان کی کرنسی ہوتی ہے، سکھ ہوتے ہیں تو وہ گرو نانک کو مانتے ہیں، اس لیے ان کی جو کرنسی ہوتی ہے وہ نانک شاہی ہوتی ہے۔ تو جو انگریز ہوتے ہیں ان کو 1 کروڑ جو نانک شاہی جو ہے اتنا جرمانہ کرتے ہیں۔ تو انگریز جو جب اتنا جرمانہ کر دیتے ہیں تو سکھ جو ہے جو پہلے اتنا زیادہ نقصان اٹھا چکے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو اس وقت کشمیر کا جو علاقہ ہوتا ہے، جو کشمیر ہوتا ہے، اس کی انگریزوں کو آفر کرتے ہیں کہ ہم سے جو کشمیر ہے یہ لے لو، اور جو یہ تاوان ہے جو بھی آپ لوگ ہم سے لینا چاہتے ہیں وہ ہمیں چھوڑ دو۔ اس وقت تک جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، اس سے پہلے تک جو یہ کشمیر کا علاقہ تھا اس کے اس طرف جو جی بی، جموں اور لداخ وغیرہ تھا، یہ سارا علاقہ جو تھا اس کو گلاب سنگھ جو تھا اس نے فتح کیا ہوا تھا، اور اس کو اپنی ریاست جو تھا میں شامل کر لیا ہوا تھا۔ تو 1846 کے اندر جب یہ کشمیر جو تھا یہ 1000 کروڑ نانک شاہی کے بدلے میں انگریزوں کو دے دیا گیا، تو جو گلاب سنگھ تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے پیسے اکٹھے کیے اور انگریزوں کو کہا کہ میں اتنے تو نہیں دے سکتا لیکن 75 لاکھ جو ہے اتنے دے سکتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، انگریزوں کو 75 لاکھ دیے، اور جو اس وقت ٹریٹی آف امرتسر جو تھی وہ ہوئی، اور اس کے بدلے میں جو 1846 کے اندر اس نے 75 لاکھ کے اندر جو انگریزوں سے گلاب سنگھ نے جو کشمیر جو تھا اس کو سودا کر لیا، اور اس نے جو وہاں پہ اس علاقے کے اندر اپنی جو ایک الگ سے ڈوگرا ڈینسٹی جو تھی وہ قائم کر لی، جو ڈوگرا سلطنت جو تھی اس نے وہ اسٹیبلش کر دی، اب یہاں پہ بات نہیں رکی۔ اب یہ ڈوگرا سلطنت
جو تھی یہ 1947 تک چلی ہے جی، کہ جب 1947 کے اندر جو اس کا جو حکمران تھا وہ ہری سنگھ تھا. اس ڈوگرا ڈینسٹی کا جو 1947 کے اندر حکمران تھا وہ ہری سنگھ تھا. اور 1947 کے اندر جو اس وقت ٹوٹل ریاستیں تھیں ان میں جو سب سے بڑی جو ریاست تھی وہ کشمیر کی ریاست تھی. کہ اب سب کو جو تھا وہ پوچھا گیا کہ کس ریاست نے کس طرف شامل ہونا ہے، تو کس نے کس میں شامل ہونا ہے. تو ان ساری ریاستوں میں سب سے بڑی جو تھی وہ کشمیر تھی. تو اس وقت جو کشمیر تھا وہ جو اس کے اندر جو اس کی ریاست کے اندر شامل تھا اس میں یہ جی بی، لداخ، جموں اور یہ کشمیر، وادی کشمیر جو تھا یہ سب شامل تھا. تو چونکہ اس وقت جو جی بی تھا اور جو اس وقت وادی کشمیر تھی اس کے اندر جو مسلمان تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. اور جو دوسرے تھے جموں اور لداخ کا جو علاقہ تھا ان کے اندر جو بدھ مت اور ہندو اور بدھ مت تھے. تو ہری سنگھ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر میں جو کشمیر ہے اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑتا ہوں، اگر کشمیر جو ہے اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑتا ہوں تو اس کے رزلٹ میں کیا ہوگا کہ یہ جو ان علاقوں کے بدھ مت اور جو ہندو ہیں یہ کیا کریں گے، یہ بغاوت کر دیں گے اور پھر جو اس کی حکومت ہے وہ سسٹین نہیں کر سکے گی. ایسے ہی اس نے اگر سوچا کہ اگر میں جو ہے انڈیا کے ساتھ کرتا ہوں تو ان علاقوں کے جو مسلمان ہیں وہ کیا کریں گے، وہ بغاوت کر دیں گے، تو میرے لیے جو ہے وہ بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو اور بھی اس نے یہ بھی سوچا کہ مجھے جون سا بھی ملک جو ہے وہ زیادہ مراد دے گا، جو زیادہ سہولتیں دے گا، زیادہ آفر دے گا، میں اس کے ساتھ الحاق کر دوں گا. تو اس وقت نہ تو اس کو پاکستان نے جو ہے کوئی آفر کی، نہ ہی اس کو انڈیا نے کی، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ریاستیں جو تھیں وہ دونوں کنٹریز کے ساتھ الحاق ہونا چاہتی تھی. تو اگر وہ کشمیر کو آفر کرتے مراد کی تو پھر ان کو دوسری ریاستوں کا بھی آفر کرنی پڑنی تھی. تو اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے پھر کسی کو بھی نہیں کی کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑھ جائے گا. تو یہ جو تھا اس نے کیا کہ فیصلہ کیا کہ میں کسی کے ساتھ بھی شامل نہیں ہوں گا. تو وہاں کے جو مسلمان تھے وہ آبادی میں زیادہ تھے، ان کی خواہش تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل کیا جائے، لیکن اس نے ان کو نہیں کیا. تو انہوں نے کیا کیا، جو جی بی اور وادی کشمیر کے جو مسلمان تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پلان بنایا اور جو اس وقت ہری سنگھ تھا اس کے اوپر کیا کر دیا، حملہ کر دیا. جب ہری سنگھ کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا تو یہ کیا ہوا کہ یہ وہاں سے بھاگا ہے اور بھاگ کے جا کے اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو دہلی کے اندر جا کے چھپا لیا. اور اس وقت جو دہلی کے اندر حکمران تھا وہ نہرو تھا. تو اس نے جا کے کیا کیا کہ نہرو سے جا کے کہا کہ بھی مجھ کے اوپر تو مسلمانوں نے حملہ کر دیا، پاکستان نے حملہ کر لیا، تو تم کیا کرو، تم مجھے بچاؤ. تو نہرو نے کہا ہم تو نہیں بچا سکتے، کیونکہ ہمارا تو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی بھی معاہدہ نہیں ہوا کہ ہم ان کے ساتھ جنگ کریں یا فلاں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم. تو تم یہ کرو کہ جو کشمیر ہے، نہرو نے اس کو کہا کہ جو کشمیر ہے تم ایسا کرو کہ تم اس کو ہمارے ساتھ الحاق کر دو، تو ہم پھر جو ہے اس پوزیشن کے اندر ہوں گے کہ ہم جو ان کے ساتھ جو ہے وہ فائٹ کر سکیں، لڑ سکیں. تو اس نے کیا کیا، اپنی جان بچانے کے لیے جو کشمیر تھا اس کا جو الحاق تھا، یعنی 26 اکتوبر 1947 کو اندر اس نے کیا کیا، ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو تھا اس نے جو تھا یہ انڈیا کے ساتھ سائن کیا اور کشمیر جو تھا اس کو جو انڈیا کو جو تھا وہ دے دیا. تو اس کے رزلٹ میں کیا ہوا کہ جو 27 اکتوبر کو جو کشمیری لوگ ہیں وہ اسی لیے بلیک ڈے جو ہے وہ مناتے ہیں. بلیک ڈے جو ہے جو اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی وجہ سے، کیونکہ 26 کو کشمیر جو تھا ان کی رائے کے خلاف جو تھا انڈیا کو دے دیا گیا، تو اس کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے، اس کو رجسٹ کرنے کے لیے وہ 27 اکتوبر کو بلیک ڈے مناتے ہیں. تو جب یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ اب انڈیا نے کیا کیا، اپنی جو فوجیں تھیں وہ انہوں نے کشمیر کے اندر اتار دی، اپنی آرمی جو تھی وہ کیا کر دی، کشمیر میں اتار دی. تو کشمیر کے اندر جب آرمی اتار دی تو وہاں سے انڈین آرمی نے کیا کیا کہ جو مسلمان مجاہدین تھے ان کو کیا کیا، وہاں سے پیچھے کرنا شروع کر دیا. تو ادھر سے پاکستان کے جو اس وقت آرمی کے جو چیف تھا وہ جنرل گریسی تھا، تو اس کو جب کہا گیا کہ آپ بھی اپنی آرمی جو ہے وہ بھیجیں، تو اس نے بھیجنے سے انکار کر دیا. تو تب تک جو تھا انڈیا نے حملہ کر دیا ہوا تھا اور انہوں نے تقریباً جو کشمیر تھا اس سارے کے اوپر جو تھا وہ آکوپائی کر چکے تھے.
تو پھر تھوڑے دنوں کے بعد ہی جو مسلمان مجاہدین تھے اور جو آرمی تھی اس نے جو ہے وہ جنرل گریسی جو تھا وہ مان گیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا، دوبارہ حملہ کیا۔ تو جب دوبارہ حملہ کیا تو یہ انڈین آرمی کو پیچھے دھکیلتے دھکیلتے جو آج جو ہمارا جو کشمیر ہے، جو پاکستان کا یہ جو جس کو ہم جتنا یہاں تک ہمارا جو پاکستان کا کشمیر ہے اور یہ انڈیا کا کشمیر ہے، تو یہاں تک جب لے آئے تو انڈیا نے دیکھا کہ ہماری فوج جو ہے اس کی تو بڑی پسپائی ہو رہی ہے، تو وہ جو تھے وہ فوراً جو تھے جنوری 1948 کے اندر جو تھے وہ بھاگ کے اپنا مقدمہ جو تھا وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر لے کے گئے کہ یہ دیکھیں جی پاکستان جو ہے وہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور ہماری جو ریاست ہے اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے، تو یہ دیکھیں اس نے ہمارے ساتھ الحاق کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنا جب مقدمہ پیش کیا تو ان کے پاس تو وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تھا، تو جس کی بیس کے اوپر پھر یو این جو تھا اس نے کہا کہ بھی آپ کو جو پاکستان کو حکم دیا کہ آپ اپنی فوجیں جو ہیں وہاں سے نکال لیں۔ تو اس طرح سے جو پاکستان کے پاس جتنا آج کشمیر ہے، جو آزاد کشمیر ہے، وہ وہاں تک کہ پھر جو ہماری فوجیں تھیں وہ رک گئیں اور واپس آ گئیں، اور باقی جو تھا وہ انڈیا کے قبضے میں دے دیا گیا، اور وہاں پہ کہا گیا کہ اس میں پلیبیسائٹ کروائی جائے گی، لیکن آج تک جو وہ پلیبیسائٹ نہیں ہوئی اور کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیا گیا۔ تو اور بعد میں جب بھٹو کا زمانہ ہوا تو 1972 کے اندر وہی جو لائن تھی، یہ جو لائن تھی جہاں تک ہمارا ہم آ گئے تھے لڑتے لڑتے، تو اس لائن کو جو تھا وہ ایل او سی کا نام، یعنی پہلے اس کا نام تھا سیز فائر تھا، پھر اس کا نام جو تھا وہ ایل او سی رکھ دیا گیا، لائن آف کنٹرول رکھ دیا گیا۔ تو اس طرح سے جو یہ کشمیر کا ایشو تھا یہ آج تک جو ہے وہ حل نہیں ہوا۔ ہم اس میں نیکسٹ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جو ہمارا یو این کے اندر پاکستان کا کیا موقف ہے اور انڈیا کا کیا سٹانسز ہیں، اور ابھی تک یہ جو اس کے اوپر کتنی ریزولوشن پاس ہوئی ہیں، یہ فردر مور جو اس کی ڈیٹیل ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ شکریہ۔